بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے دین میں ترجیحات، کہ کن کن باتوں کو دین میں زیادہ اہمیت دینی ہے اور کن باتوں کو کم اہمیت دینی ہے، اس کے بعد اہمیت دینی، کن باتوں کو پہلے کرنا ہے اور کن باتوں کو بعد میں کرنا ہے، کن باتوں کو نہ کرنے سے جو ہے کفر لازم ہو جاتا ہے یا دین سے باہر نکل جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم بھی بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دین اسلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ دین اسلام پورا نظام زندگی ہے۔ تو یہ دو طرح کے نظام ہیں دین اسلام کے اندر۔ پہلا نظام ہے اس کو کہتے ہیں فکری نظام، دوسرا نظام ہے اس کو کہتے ہیں عملی نظام۔ فکری نظام، عملی نظام، دو نظام ہیں دین اسلام کے اندر۔ یہ پورا جو نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک نظام۔ فکری نظام کے اندر عقائد اور ایمانیات آ جاتے ہیں۔ عقائد اور ایمانیات، جس میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ تین بڑے عقائد ہیں فکری نظام میں۔ عقائد اور ایمانیات، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں، جس میں توحید، رسالت اور آخرت۔ اور دوسرا نظام جو عملی نظام ہے، اس میں اعمال صالحہ جس کو کہیں گے، اس میں ہمارے تین اس میں نظام آتے ہیں۔ ایک عبادات کا نظام ہے، پھر اخلاق کا نظام ہے، اور ایک معاملات کا ہے۔ یعنی عبادات، اخلاق اور معاملات۔ عبادات، اخلاق اور معاملات۔ عبادات کے اندر الحمدللہ اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں کہ عبادات میں نماز سب سے بڑی عبادت، پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دعا ہے، قربانی ہے، یہ ساری عبادات کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں۔ اخلاق کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، اس میں تین طرح کے اخلاق ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ فضائل و رذائل کے بارے میں، دوسرے حقوق و فرائض کے بارے میں، اور تیسرے آداب کے بارے میں۔ اخلاق کی تین قسمیں ہیں۔ ایک فضائل و رذائل، فضائل و رذائل والے اخلاق، دوسرا جو حقوق اور فرائض والے اخلاق، اور تیسرے آداب والے اخلاق۔ تو یہ تین قسمیں ہیں اخلاق کے دائرے میں جو ہے۔ اخلاق کی تین قسمیں ہیں۔ تو پہلے جو فضائل و رذائل والے اخلاق ہیں، اس میں دیانتداری ہے اور بد دیانتی، دیانتداری اور بد دیانتی، پھر بہادری اور بزدلی، سچائی اور جھوٹ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، لمبی لسٹ ہے اس کی۔ اور اسی طرح حقوق و فرائض والے جو اخلاق ہیں ہمارے، اس میں والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، اور اس میں بھی لمبی لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور تیسرے جو آداب ہیں، اس میں یعنی کہ یہ بھی اخلاق کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ تو آداب کے سلسلے میں مثلا کھانے کے آداب، محفل کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، اور لمبی لسٹ ہے اس میں بھی کہ آداب، یعنی کہ اخلاق کی تین قسمیں، جس میں فضائل اور رذائل اخلاق کے، جس کی مثال دیانتداری، بددیانتی، بہادری، بزدلی، سچائی، جھوٹ وغیرہ، اور اسی طرح دوسرے حقوق و فرائض ہیں، جس میں والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرے آداب ہیں، جس طرح کھانے پینے کے آداب، محفل کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ہمارے عملی نظام کا، اعمال صالحہ کا تیسرا جو عنصر ہے، وہ ہے معاملات۔ معاملات کے عنصر میں ہمارے پاس آئلی معاملات ہیں، نکاح، مہر، طلاق وغیرہ کے معاملات، معاشرتی اور تمدنی معاملات، پھر معاشی اور اقتصادی معاملات، پھر سیاسی اور قانونی معاملات، عسکری اور جنگی معاملات، قومی اور بین الاقوامی معاملات وغیرہ، یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں معاملات کے زمرے میں جو ہے۔ تو اب یہ پورا ایک نظام زندگی ہے اسلام، جس کو دو نظاموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا نظام فکری نظام ہے، جس میں ہمارے سارے عقائد، ایمانیات،
مثلاً عقیدہ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ سارے عقائد کی لسٹ اس میں آتی ہے۔ دوسرا نظام جو اس کا سسٹم بنا ہے وہ عملی نظام کا، یعنی اعمال صالحہ پہ جو چیزیں آتی ہیں اس میں عبادات ہیں۔ نیک عمل کوئی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ عبادات کرے، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، قربانی وغیرہ شامل ہیں۔ پھر نیک عمل کوئی کرنا ہے، اخلاق، سب سے بڑا نیک عمل جو ہے، سب سے بھاری نیک عمل اخلاق کا ہے۔ تو اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، فضائل اور رذائل ہیں اس کے بارے میں، حقوق اور فرائض ہیں ان اخلاق کے بارے میں، اور آداب ہیں۔ تو فضائل اور رذائل میں مثال دیانتداری کی ہے، بددیانتی ہے، بہادری ہے، بزدلی ہے، سچائی ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور حقوق و فرائض میں والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ اور آداب میں کھانے پینے کے آداب، محفل کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ معاملات میں آئلی معاملات، جیسے نکاح، مہر، طلاق وغیرہ کے معاملات، معاشرتی اور تمدنی یعنی گھریلو زندگی کے اور تمدن اور رہن سہن کے معاملات، اور معاشی اور اقتصادی معاملات، قصبے یعنی کمائی کے، حلال حرام کے جو معاملات ہیں، اور پھر اس کے بعد سیاسی اور قانونی معاملات کے، پھر عسکری اور جنگی معاملات، اور قومی اور بین الاقوامی معاملات وغیرہ کے دائرے ہیں ہمارے سامنے۔ تو اب اس میں اعتقاد کی جہت میں توحید اصل دین ہے۔ اعتقاد کی جہت میں اگر بات کریں تو توحید اصل دین ہے۔ اسی طرح عبادات کی جہت میں رسالت اصل دین ہے، اور عمل صالحہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب اور مقصود ہے۔ یعنی کہ اعتقاد کی جہت میں اصل دین توحید ہے، اسی طرح عبادت کی جہت میں رسالت اصل دین ہے، اور اعمال صالحہ کی جہت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب اور مقصود ہے۔ تو اب ان ترجیحات کی منصوبہ بندی کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ جس چیز کی طرف قرآن کریم نے پوری توجہ دی ہو اور اسے اپنی آیات اور صورتوں میں کثرت سے ذکر کیا ہو، اور اسے امر و نہی کی تاکید کی ہو، اس کے کرنے کی اور اس سے بچنے کی، اس کے بارے میں وعد اور وعید آئی ہوئی ہو، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہوگا کہ اس کو زیادہ اہمیت دیں، اور وہ ہماری سوچ، ہمارے عمل میں اور ہماری منصوبہ بندی میں اور ترجیحات میں زیادہ اہمیت کا مقام حاصل کرے وہ چیز۔ مثلا سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دی گئی ہے جی؟ اصول عقائد کو دی گئی ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے پیغمبروں پر، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان لانا، ان کے بدلے میں مقرر کردہ جزا اور سزا، جنت اور جہنم وغیرہ پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد اصول عبادات ہیں، عبادات اور شعائر ہمارے، جیسے نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح تحمید کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، توکل، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی نعمتوں پر شکر کرنا، اس کی آزمائشوں پر صبر کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سی دلی اور باطنی باتیں اور اعلیٰ ربانی مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد اصول فضائل، مکارم اخلاق جو ہیں، صفات حسنہ جو ہیں، جیسے کہ سچائی، امانت، میانہ روی، عفاف، حیا، تواضع، نیک کاموں میں خرچ، مومنوں کے لیے جھکے رہنا، کافروں کے لیے سخت ہونا، کمزوروں پر رحم کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، پڑوسی کی عزت کرنا، مسکین، یتیم اور مسافر کی نگہداشت کرنا، یہ اس کے اصول آتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمیں جان لینا ہے کہ علم مقدم ہے عمل پر۔ یہ چیز جان لینی ہے کہ علم مقدم ہے عمل پر۔ علم جو ہے عمل پہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ شرعی طور پر اہم ترین ترجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ علم عمل پر مقدم ہے، کیونکہ علم پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے۔ علم عمل کا رہنما اور مرشد ہوتا ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح جامع کی کتاب العلم میں ایک باب کا عنوان رکھا ہے، باب العلم قبل القول
قول والعمل، یعنی علم، قول اور عمل پر مقدم ہے۔ اور اسی سلسلے میں امام بخاری نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر وہ حدیث اور آیات ذکر کی ہیں جو ان کے مدعا پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی جو انہوں نے ذکر کی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ دوسری یہ جو ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 تھی، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، علماء، ٹھیک ہے جی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ تو علم کو عمل پہ اہمیت دینی ہے ہمیں۔ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سمجھے گا تو وہ عمل کرے گا اور صحیح عمل کرے گا۔ علم کے عمل پر تقدیم ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس میں کیا تھا جی؟ اقرا، اقرا تھی، یعنی پڑھ، اور پڑھنا علم کی کنجی ہے۔ عمل کے احکامات اس کے بعد پھر نازل ہوئے جا کے۔ تو علم جو ہے، علم کے سلسلے میں اعتقاد میں علم اس وجہ سے بھی عمل پر مقدم ہے کہ یہ اعتقاد میں حق اور باطل کے درمیان، عبادات میں سنت اور بدعت کے درمیان، افعال میں حلال و حرام کے درمیان، معیارات میں مقبول اور مردود کے درمیان، اور اقوال میں صحیح اور غلط کے درمیان، معاملات میں صحیح اور فاسد کے درمیان، اخلاق میں اچھے اور برے کے درمیان، اور اقوال و اعمال میں جو ہے راجع اور مرجوع کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ عمل میں ترجیحات جو ہیں وہ مقدار پر معیار کو ترجیح ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مقدار پر معیار کو ترجیح ہے، کہ کس معیار کا عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ زیادہ عمل کیا جا رہا ہے، زیادہ عمل نہیں مانگا جا رہا، کم عمل مانگا جا رہا ہے، لیکن اچھے معیار کا عمل۔ پھر نفع بخش کام مقدم ہے غیر نفع بخش کام، اور اسی طرح دائمی عمل مقدم ہے عارضی عمل سے۔ مستقل جو عمل ہے وہ جو ہے مقدم ہے، عام ہے۔ عارضی ایک دن بندہ کیا کہ 100 نفل پڑھ لے اور بس مہینہ بھر پڑھے ہی نہیں، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ روزانہ 2 نفل پڑھ لے۔ قلبی عمل کی جسمانی عمل پر ترجیح ہے، یعنی دل کا عمل جو ہے وہ جسمانی عمل پر وہ مقدم ہے۔ اسی طرح معمورات میں جو ترجیحات ہیں وہ اصول مقدم ہے فروع پر۔ اصول کی بات اور جو فروع کی بات ہے اس میں اصول کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح فرض عین مقدم ہے فرض کفایہ پر، اور جماعت کا حق مقدم ہے افراد کے حق پر، فرائض مقدم ہے سنت اور نوافل پر، حقوق العباد مقدم ہے حقوق اللہ پر، اور اسی طرح معاملات امت مقدم ہیں معاملات فرد اور قبیلہ پر۔ جو امت کے معاملات ہیں وہ زیادہ مقدم ہیں آپ کے فردی معاملات پہ اور آپ کے قبیلے کے معاملات پہ۔ جو چیزیں منع کی گئی ہیں، یعنی منیات جن کو کہتے ہیں، ان میں کیا ترجیحات ہیں؟ یعنی انکار اور اعلاد کا کفر سب سے عام جو ترجیح دی جائے گی، اس کو دی جائے گی۔ اہل کتاب کا کفر نفاق، شرک اکبر اور شرک اصغر، پھر شرک کا کفر، مرتدین کا کفر اکبر اور کفر اصغر، نفاق اکبر نفاق اصغر۔ تو مقدار پر معیار کو ترجیح ہے، یہاں پہ مقدار پر معیار کو ترجیح ہے۔ اور شریعت میں عددی اکثریت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اصلی دار و مدار چیز کی نوعیت اور کیفیت کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اکثریت کی مذمت کی ہے
جس کے افراد عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی کہ بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ بات آ رہی ہے سورہ عنکبوت میں پہلی بات، سورہ اعراف کی 187 نمبر آیت میں، اور پھر سورہ ہود کی 17 نمبر آیت میں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ بقرہ کی 243 میں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ انعام کی 116 نمبر آیت میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور پھر سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ اور ہمارے بندوں میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے زمین میں، تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں۔ اس بنا پر ضروری یہ نہیں ہے کہ محض تعداد زیادہ ہو، بلکہ عام یہ ہے کہ لوگوں میں مومنین اور صالحین ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہو۔ اور اسی طرح دائمی عمل مقدم ہے عارضی عمل پہ، کہ جو مستقل عمل کیا جا رہا ہے وہ عارضی عمل پہ کافی وہ فوقیت رکھتا ہے اور اس پہ مقدم ہے۔ تو یہاں پہ متفق علیہ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہوتا ہے جسے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، ان کے یہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں عورت ہے، اور پھر اس کی نمازوں کا ذکر کیا، مطلب یہ عورت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، لوگوں اتنی عبادت کرو جتنی کر سکتے ہو، خدا کی قسم اللہ کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی مگر تم اکتا جاؤ گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنے ہی اعمال کرو جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، تم اکتا جاؤ گے۔ یہ متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ تو یہ چند ترجیحات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں کہ دین میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں اور کیا اس کے بعد ان کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔